نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے۔ اس سے مراد کیا ہے 6 دن میں؟ تو یاد رکھیے 6 دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت دن رات اور سورج تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا کہ 6 دن بتانا کہ اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا، مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو یہ بتانا ہے کہ آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایک لمحے میں اگر چاہتا تو یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ کن فرماتا اور یہ سب کچھ تخلیق کر دیتا، لیکن یہ صرف مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کون الرحمن فاسأل به خبیر، کہ وہ رحمان کون ہے سو پوچھ اس کے بارے میں کسی واقف حال سے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے یہ بات لکھی کہ اللہ رب العالمین کی شانیں اور اس کی رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھ، یعنی یہ خطاب مشرک سے ہے اور مسلمان سے ہے کہ کسی جاہل مشرک سے نہ پوچھنا، تو اگر اللہ کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کی رحمت کو جاننا چاہتا ہے تو کسی جاہل مشرک سے نہ پوچھنا، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے تو اللہ کی قدر کو نہ جانا کہ اس کی قدر کیا ہے، تو وہ تو اپنی تعریف اور کمالات کو خود ہی جاننے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے کمالات کو اپنی تعریف کو وہ خود جاننے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کی ایک دعا میں حضور فرمایا کرتے تھے انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو خود ہی جانتا ہے کہ تو رب العالمین تو اپنی تعریف خود ہی کرنے والا ہے، لیکن کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ حضور کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولین اور آخرین کے تمام علوم جو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آپ کو عطا کر دیے، اور اللہ رب العالمین کی شان کو حضور کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر یہ بات انسانوں سے خطاب کی گئی اور یہ بات بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کسی ایسے شخص سے دریافت کرے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اور جو اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا وہ اسے بتائے گا کہ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب مشرکین سے فرمائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو جب حضور ان کو یہ کہتے تھے تو وہ سامنے سے یہ کہتے تھے کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا آپ ہمیں کہہ دیں۔ اس سے مقصد مفسرین نے لکھا ان کا یہ تھا کہ لغت عرب میں وہ رحمان نام کا جانتے ہی نہیں تھے، اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ رحمان کون ہے، اور یا پھر ان کا یہ کہنا کہ رحمان کیا ہے، تو
تو فرمایا یہ ان کے دلوں میں جو بغض اور نفرت اللہ کے لیے کی تھی یہ اس کی وجہ سے اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن لغت عرب کے لحاظ سے وہ یہ جانتے تھے کہ رحمان کے معنی نہایت رحم والے ہیں اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا کہ رحمان کو سجدہ کرو، وہ ان کے لیے یعنی وہ سجدہ نہ کر کے فرمایا یہ ان کے لیے زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا، یعنی وہ سجدہ نہ کر کے اپنے یعنی وہ ایمان سے اور دور ہو گئے کہ اگر کر لیتے اور عمل کر لیتے اور ایمان لے کر آ جاتے تو پھر ان کے لیے اور رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن یہ کیونکہ اتنے نرے جاہل تھے کہ یہ آگے سے یہ سوال کرتے تھے، لیکن یہ آیت سجدہ تھی، ہم سب سجدہ کر لیں گے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اس سے پہلی آیت جو ابھی آپ نے سماعت کی کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہیں جب سجدے کا حکم دیا گیا تو سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا۔ اس آیت میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کافر ان باتوں میں غور و فکر کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا، لیکن میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بروج سے 7 سیارے اور ستاروں کی منزلیں مراد ہیں، اور ان برجوں کی تعداد جو ہے آسمان میں یہ 12 ہے۔ ان برجوں کے نام یہ ہیں حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جد، دل، حوت، یہ 12 وہ ہیں برج، اور سیارے جو ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 مریخ، اس کا جو برج ہے وہ حمل اور عقرب ہیں۔ دوسرا جو ہے برج وہ ہے زہرہ، اس کے جو ہیں فرمایا ثور اور میزان ہیں، اور عطارد اس کے جوزہ اور سنبلہ، اور چاند کا سرطان، اور سورج کا اسد، اور مشتری کا قوس، اور حوت، اور زحل کا جد اور دلو ہیں۔ یعنی یہ 7 سیاروں کے 12 یہ برج ہیں، ان کی پورا ایک نظام ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تفسیر میں جب جائیں گے تو آپ کو یہ پوری تفسیر آسمانوں کی اس میں سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسا اللہ رب العالمین نے، ہمیں تو صرف یہ نیلا آسمان نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا آسمان پر بنایا ہے۔ جمعے کے دن میں نے صرف ایک چاند کے بارے میں آپ کو، سورج کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ زمین جتنی اللہ رب العالمین کی کائنات میں ہے اس سے کئی گنا بڑا یہ سورج ہے، یعنی کئی گنا بڑا جو ہے۔ ہمیں سورج تو ایک بال نما نظر آتا ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑا جو ہے وہ سورج ہے، پھر کہکشاں ہیں، اور پھر پورا ایک آسمان کا وہ نظام ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ان باتوں میں غور و فکر کر لیں تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ کیسے اللہ رب العالمین نے آسمان میں برج بھی بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بھی اللہ نے بنایا اور سورج کو بھی بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس آیت میں کتنا زبردست پیغام دیا کہ وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ مفسرین نے اس کی 2 تفسیر کی۔ پہلی تفسیر آپ سنیے، مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ کی کہ معبود وہی ہے
کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک قضا ہو جائے تو فرمایا وہ دوسرے میں ادا کر لے، اور یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا یہ تمہیں اللہ کی قدرت اور حکمت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دوسری تفسیر سنیے، فرمایا اللہ وہی ہے کہ جس نے رات اور دن میں ایک ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا کہ جس کے لیے رات نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں بنائی کہ جس کے لیے دن نہ ہو۔ یہ کیوں یہ نظام اللہ نے بنایا؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو سالوں کی گنتی معلوم ہوتی رہے اور انہیں وہ وقت معلوم رہے کہ جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو کہ جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے۔ فرمایا یہ عظیم الشان نظام جو ہے وہ اللہ کی قدرت اور حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ رات اور دن کی جو تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں اس شخص کے لیے اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی موجود ہے کہ جو اللہ کی ان نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کسی ایک ہستی کا ہونا ضروری ہے کہ جو مکمل قدرت بھی رکھتی ہے اور حکمت کامل حکمت والی ہو اور واجب بالذات ہو، اور وہ اپنے بندوں پر مہربان اور رحیم ہو۔ اسی طرح ان میں اس شخص کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور نشانی موجود ہے کہ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ رات دن یہ نہ سمجھے کہ زندگی کے بس گزر رہے ہیں، بلکہ رات اور دن میں غور و فکر کرے اور اس میں دیکھے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، تو فرمایا کہ ان نعمتوں میں غور کر کے جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان آیات میں غور کرتے ہیں؟ کون ہیں وہ رحمان کے بندے؟ ایک تو وہ تھے کہ شیطان کے بندے، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے، جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا۔ اب آئیے اصل رحمان کے بندوں کا ذکر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرتا ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے۔ اب سنیے کہ رحمان کے بندوں کا تعارف اللہ کیسے کس خوبصورتی سے کرتا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہاں سے پہلے جو آیات تھی وہ کفار و منافقین کے بارے میں تھی۔ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں اور اسی پر سورت کا اختتام ہوگا، یعنی رحمان کے بندوں کا پورا تعارف کرواتے ہوئے، یہ تقریباً آیات جو ہیں یہ 10-12 آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کا ذکر کیا، اور کس خوبصورتی سے کیا۔ یہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو نصاب میں شامل ہیں۔ کاش کہ اگر نصاب میں یہ آیات پڑھ کر ہم اگر ایسے ہی بندے اللہ کے بن جائیں تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں۔ تو اس کو بڑا غور سے سنیے گا، کیونکہ میں صرف اسی آیت کو آج بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں، باقی کل انشاءاللہ یا پرسوں تک یہ آیات مکمل ہو جائیں گی اور سورہ فرقان کا اختتام ہوگا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، فرمایا اللہ رب العالمین نے کامل مومنین کے 12 اوصاف ان پوری آیات میں بیان کی ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ میں صرف اوصاف گنوا دیتا ہوں، جو جب ہم سنیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 1، پہلا وصف اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کا یہ بیان کیا کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ نمبر 3، فرمایا وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ نمبر 4،
जहन्नम का अजाब फिर जाने की अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं। नंबर 5, रहमान के बंदे इत्तिदाल से खर्च करते हैं, उसमें न हद से बढ़ते हैं और न तंगी करते हैं। नंबर 6, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते। नंबर 7, जिस जान को नाहक कत्ल करना अल्लाह ने हराम फरमाया उसे कत्ल नहीं करते। नंबर 8 फरमाया बदकारी नहीं करते। नंबर 9 झूठी गवाही नहीं देते। नंबर 10 जब किसी बेहुदा बात के पास से गुजरते हैं तो अपनी इज्जत संभालते हुए वो गुजर जाते हैं। नंबर 11 जब उन्हें रब की आयतों के साथ नसीहत की जाती है तो उस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। और नंबर 12 फरमाया कि वो यूं दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमें आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। ये वो 12 औसाफ हैं, इसका ज़िक्र मैं कल से आपके सामने करूँगा कि ये 12 औसाफ जिसको मिल जाएं तो ये हैं असल में रहमान के बंदे। और आप औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों में देखेंगे, आप सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़िए, आपको ये 12 औसाफ उनमें नज़र आएंगे। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ये 12 औसाफ बयान करके कहा कि ये हैं असल में रहमान के बंदे। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे ही बंदे बन जाएं अल्लाह के, और ये 12 औसाफ हमारे अंदर आ जाएं और हम भी इन्हीं औसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारें तो हमारी ज़िंदगियों में नूर ही नूर, हमारे घरों में भी नूर और हमारी कब्र में भी मरने के बाद नूर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम का फैज़ान हमें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बे करीम जो कुछ हमने सुनाया इसमें कोई गलती कोताही हो माफ़ फरमा। नमाज इशा अता करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे करीम कुरान हकीम का नूर अता कर दे, इसका फैज़ान अता कर दे, इसका फ़हम अता कर दे, हमें कुरान की दौलत से नवाज दे, हमें हदीस की दौलत से नवाज दे, इल्म नाफ़ि अता कर दे। अल्लाह हमें इल्म नाफ़ि अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। अल्लाह हमें रिज़्क़ वसी अता फरमा। अल्लाह हमारे जिस्मों में जो बीमारियां हैं दूर फरमा दे, हमें शिफ़ा अता कर दे, हमें रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफ़ा दे दे। अखलाकी बीमारियां जो हमारे अंदर हैं वो दूर कर दे। अल्लाह जो बीमारियां हैं बातनी वो दूर कर दे। हमें अपनी पसंद का बंदा बना दे, अपने महबूब का सच्चा ग़ुलाम बना दे। हुजूर का इश्क हमें कामिल अता कर दे, हुजूर का इश्क हमारे दिलों में रासिख कर दे। अल्लाह हुजूर की कामिल इत्तिबा और इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज तक जितनी दुआएं की हैं आइंदा करेंगे सब दुआओं को कबूल फरमा। ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं अल्लाह सब की झोलियों को दामनों को मुरादों से भर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।